جی السلام علیکم۔ آج ہم ایک انتہائی نامور شخصیت جس نے اپنے حوصلے، بہادری، ذہانت سے کمال خدمات انجام دیں اور جسے پاکستان میں ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور ستارہ بصالت سے نوازا گیا، وہ عظیم نام جنرل حمید گل۔ آج ہم ان کے ہاتھ کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے، اور یہ چیزیں جن کی بنیاد پہ وہ ایک عظیم مرتبے پہ فائز ہوئے، عظیم عہدوں پہ فائز ہوئے، ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں بھی یہ سائن جو ہیں وہ موجود ہیں، یا ان کے ہاتھ میں بھی یہ چیزیں نمایاں ہیں تو وہ کس شکل میں ہیں۔ پہلی بات، ان کے آؤٹ سپوکن کو تو میرے خیال میں پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی جانتے ہیں، اور ان کا انتقال برین ہیمریج کی وجہ سے ہوا، اور افغان وار کے پیچھے جو برین سب سے زیادہ ایکٹیو تھا وہ جنرل حمید گل کا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل حمید گل صاحب کے جو ہارٹ لائن ہے وہ برین لائن کے نیچے آ کے ڈراپ ہوتی ہے، برین لائن کے اوپر، اور سیٹن کے نیچے آتی ہے۔ یہ ایک ایسا سائن ہے، ایسے افراد کے ساتھ ہم کہتے ہیں زندگی میں مس ہیپ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ کہتے ہیں جہاں وہ ڈیزرو کرتے ہوتے ہیں، یا جس مقام و مرتبے پہ پھر مزید انہیں آگے رسائی حاصل کرنی ہوتی ہے، وہاں وہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ پاتے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ان افراد کے ساتھ کچھ ایسے منفی واقعات ہوتے ہیں جو انہیں اپنی منزل سے دور کر دیتے ہیں، یا جہاں وہ پہنچنا پا رہے ہوتے ہیں وہاں نہیں پہنچ پاتے۔ آپ نے ان کے بیانات میں بھی سنا ہوگا، وہ چیف آف آرمی سٹاف کے لیے انٹرسٹڈ تھے لیکن وہاں تک ان کی سلیکشن نہیں ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہی سائن ہے، جب بھی ہارٹ لائن برین لائن کے اوپر ماؤنٹ آف سیٹرن کے نیچے آئے تو یہ دیٹ از نیگیٹو سائن ہے، اور ان کی زندگی میں سڈن ایسے منفی واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے مسائل اور پرابلم جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ غیر معمولی ذہانت کے حامل تھے۔ ان کی برین لائن آگے جا کے 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ جب بھی برین لائن آگے جا کے 3 حصوں کے اندر تقسیم ہو تو یہ بھی ایک غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، اور ایسے افراد کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک دماغ کے اندر 3 برین کو یکجا کر دیا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ماس پازیٹیو جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسے لوگ ناقابل شکست ہوتے ہیں۔ ایک سولجر کے ہاتھ میں اماؤنٹ آف ماس پازیٹیو کا پرومیننٹ ہونا، یوں سمجھ لیں کہ قدرت نے شاید اسے چنا ہی فوج کے لیے ہوتا ہے، لڑنے کے لیے ہوتا ہے، اور اتنی دیر تک یہ اپنی لڑائی جو ہے وہ لڑتے رہتے ہیں جب تک اس سے فتح سے ہمکنار نہ ہو۔ اس کی زندہ مثال جو ہے افغان رشن وار ہے، جس میں جنرل حمید گل صاحب نے کمال رول ادا کیا، اور انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پہ فائز کیا۔ میرے خیال میں ان کے مینٹل کیلیبر جو اللہ نے ان کو ذہنی صلاحیتیں دی، 1987 سے 1989 تک وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے، اور اس میں انہوں نے اپنی کمال سروسز کا جو مظاہرہ کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ماؤنٹ آف مرکری بڑا پرومیننٹ ہے۔ ماؤنٹ آف مرکری پرومیننٹ رکھنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ان کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت، تقریر کرنے کی صلاحیت، لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت، اور انتھک محنت کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ دی ہوتی ہے، اور ان افراد کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اپنی بات کو اتنے بہترین انداز میں بیان کرنے کا فن اور آرٹ جانتے ہیں، اور محنت میں، تعلیم میں ہمیشہ یہ لوگ جو ہیں نمایاں رہے۔ ایسے مقرر جو لوگوں کے اندر ہم کہتے ہیں کہ دیر پا تاثر چھوڑتے ہیں، اور ان کی کہی ہوئی باتیں لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہیں، وہ ماؤنٹ آف مرکری پرومیننٹ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم ایک چیز اور آپ ان میں دیکھیں کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ اسپیچولیٹ ہے۔ اب اسپیچولیٹ ہینڈ رکھنے والے موسٹلی یہ ہوتے ہیں کہ نئی چیزوں کی ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے کانسیپٹ کہہ لیں، نئے آئیڈیاز کہہ لیں، نئی انوینشن کہہ لیں، کہ وہ لکیر کے فقیر نہیں ہوتے۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ نئے آئیڈیاز کو، نئے خیالات کو، نئے تھاٹس کو جنم دیتے ہیں۔ باقی یہ ان کے ہاتھ کی نمایاں خصوصیات تھیں، اور جو ان کے ہاتھ کی آپ سے ہم نے ڈسکس کی۔ نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور پرومیننٹ شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔